ज़िंदगी इधर उधर पता नहीं कैसे हो गई। समझ में नहीं आ रहा अपनी कहानी कहाँ से शुरू करूँ, कैसे आप लोगों से बताऊँ। बस इतना समझे कि कभी कभी माँ बाप की एक गलती की सज़ा बेटी या बेटे को ऐसे मिलती है कि इंसान समझ ही नहीं पाता कि आखिर उसका कसूर क्या था। आखिर मेरा कसूर क्या था, मुझे नहीं पता। अम्मी की अब्बू की पड़ोसन पास वाले से बहुत लड़ाई रहती थी। पड़ोसी समझ लीजिए, पड़ोसन समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, हर एक छोटी छोटी बात पे लड़ाई होती। नाले पे लड़ाई तो कभी छत पे लड़ाई तो कभी कपड़ों पे लड़ाई, हर बात पे लड़ाई होती। अम्मी छोटी छोटी बात अब्बू को बताती और अब्बू जा चढ़ते उनके ऊपर और बोलते। बचपन से ही हम ये सब चीज़ें देख रहे थे। उनका भी अपना खुद का निजी घर था, मेरा भी अपना खुद का निजी घर था। उनके 4 बच्चे थे, 2 बेटे 2 बेटी, जिसमें से बड़ा वाला बेटा खुशमिजाज था और वो अक्सर हमारे घर आ जाया करता। अम्मी उसको डांटती और कहती हमारे घर मत आया कर, तेरी माँ इल्ज़ाम लगाती है कि तू मेरी बेटियों को देखता है, मेरी बेटियों की वजह से आता है। ये छोटी छोटी बातें उनकी मैं भी सुना करती और मुझे ऐसे लगने लगा शायद वो मुझे देखता है, वो प्यार से मुझे देखता है। और वाकई में ये सारी चीज़ें हो रही थी। वो जब भी आता उसकी नज़रों में कुछ अजीब सा था, जो एक कशिश थी उसकी नज़रों में जो मुझे खींचा करती थी अपने पास। ना चाहते हुए भी मेरा दिल उसकी तरफ खींचने लगा और वो भी मेरी तरफ आने लगा। उनके दिलों में क्या था हमें नहीं पता था, पर मैं अपने दिल से मजबूर हो चुकी थी। मेरा दिल मेरे हाथों से गुजर के उसके दिल तक जा पहुंचा और मोहब्बत की बातें होने लगी। दूरियां ख़त्म हो गई, नज़दीकियां हो गई, पर घर वालों में आज भी वही लड़ाई थी। वो अक्सर कहता तुम्हारी माँ शायद पागल है, जो मेरे बाप के और मेरी माँ के पीछे लगी रहती है। मैं भी उसके साथ में हाँ मनाने लगी और मैं भी उसे यही कहती कि अम्मी की गलती थी, जबकि मेरी अम्मी की कोई गलती नहीं होती। लेकिन उन्हें साबित सही करने के लिए मुझे अपनी माँ को ही गलत ठहराना पड़ता। खैर, वक्त गुजरता रहा और प्यार बढ़ता रहा। प्यार इतना बढ़ गया कि अब मैं उसके बगैर नहीं रह सकती थी। उसने मुझे अपना दीवाना कर लिया था। वो मेरी रग रग में, मेरी सांसों में, मेरी रूह में बस चुका था। वो जब मुझे हाथ लगाता तो मेरे जिस्म में एक अजीब सी कैफियत जारी होती कि बस मैं इसमें सिमट जाऊं। 16 साल की उम्र बहुत छोटी होती है। इसमें ना तो ये पता होता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। जब आँख खुलती है तो उम्र का वो पड़ाव हमारे सामने होता है जिससे हम गुजर के यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं ना चाह करके भी उसे प्यार करने लगी और टूट गई। उसकी बाहों में झूमने लगी, उसे देख के खुश होने लगी। वो मुझसे कहने लगा कि घर वाले तो नहीं मानेंगे, तुम मेरी एक बात मान लो तो घर वाले भी मान जाएंगे। मैंने कहा क्या? कि हम भाग के शादी कर लेते हैं। मैंने कहा मैं तो अभी बालिग भी नहीं हूँ। कहने लगा शादी होने के बाद सब बालिग हो जाते हैं। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती थी। फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद उसकी बहन आई और उसने कहा मेरे भाई का बहुत अच्छी जगह से रिश्ता आया है। जबकि हमारे घरों में लड़ाइयाँ बहुत थी, एक दूसरे की शक्लें बड़े इंसान नहीं देखते थे, पर बच्चे आपस में मिलते ज़रूर रहते थे। मैंने जैसे ही उसकी ये बात सुनी, मैंने सबसे पहले पूछा कौन से वाले भाई का रिश्ता आया। फिर उसने उसका नाम बताया और कहा कि मेरे इस भाई का रिश्ता आया और बात पक्की हो गई है, शादी 2 महीने के बाद है। मैं चकरा गई और घबरा के मैंने उसे फ़ोन करा और कहा कि तुम्हारे यहाँ पर से ऐसे से पता चला है मुझे। तो कहने लगा हाँ ये बात सही है, मेरी शादी 2 महीने के बाद है। अगर तुमने जल्दी फ़ैसला नहीं लिया तो मैं किसी और का हो जाऊँगा। मैंने कहा तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। वो कहने लगा कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ लेकिन तुम मुझे नहीं चाहती, तुम ये कदम नहीं उठा सकती, तो इसके लिए मुझे ये मजबूर होकर ये फ़ैसला लेना पड़ा। जब मैंने ये चीज़ सुनी तो मैंने भी उससे कहा कि चलो जैसे तुम कहोगे मैं कर लूँगी। उसने कहा मैं बहुत जल्द एक प्लान बनाने वाला हूँ और ऐसे ही करना जैसा मैं कहता चला जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है। हम एक दूसरे से मिले, बहुत सारे सपने हमने सजाए आँखों में।
اس نے مجھے بتایا میں ایک روم لے لوں گا، اپنے ماں باپ کے پاس تمہیں نہیں رکھوں گا اور وہاں تمہیں ساری فیسلٹی دوں گا، تمہیں گھر کا سامان سب لا کے دوں گا اور تم اپنا اس میں رہنا۔ میں بھی آنکھوں میں سپنے سجا کے کھو گئی اس کی باہوں میں۔ جب آنکھ کھلی تو لٹ پٹ چکی تھی، لیکن پھر بھی ایک امید تھی کہ شادی تو اسی سے ہی ہونی ہے۔ آج بھی میں اسی کی ہوں اور کل بھی میں اسی کی رہوں گی۔ خیر، اگلے دن اس نے پلان بنا لیا تھا کہ میں رات کے اندھیرے میں آؤں گا اور تمہیں لے جاؤں گا، اور اس نے کرا بھی ایسے ہی۔ رات کا تیسرا پہر تھا، مجھے رات بھر نیند نہیں آئی۔ میں نے امی کے کچھ گہنے اٹھائے، کچھ سامان ایسا لیا، کچھ پیسے لیے اور اپنے 2 جوڑی کپڑے ایک پہ ایک پہن کے میں سو گئی۔ امی کو بالکل پتہ نہیں چلا، کیونکہ 2 دن سے مجھے بخار آ رہا تھا۔ امی کو بھی یہ بھی پتہ تھا کہ میں بخار میں ہوں، میری حرارت کی وجہ سے مجھے نیند آ رہی ہے، جبکہ میں سوئی نہیں تھی۔ امی نے رات میں پیار کرا اور مجھے سلا دیا اور میں سو گئی۔ پھر رات کے تیسرے پہر مجھے سگنل ملا اور میں چپ چاپ سے باہر نکل گئی۔ رات کے اندھیرے میں میں کہیں کھو گئی۔ وہ تو مجھے لے گیا، ساتھ میں میری عزت، آبرو، میرے باپ کا رتبہ، مان سمان سب چلا گیا۔ پیچھے رہ گئی تو رہ گئی صرف یادیں۔ ان یادوں کو لے کے میں سینے پہ سے لگا کے نکل پڑی اپنے ایک نئے سفر کے لیے۔ صبح تقریباً 10 بجے کے ٹائم پہ میں اپنی منزل تلک پہنچ گئی۔ جب وہاں پہنچی تو اس نے مجھے کہا کہ تم تھوڑا آرام کرو اور پھر اس کے بعد میں اپنی دوست کے یہاں لے جاؤں گا تمہیں۔ میں سو گئی اور پھر اس کے بعد وہ آیا۔ آنے کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ فلاں دوست کے یہاں ٹھکانہ ہو جائے گا، وہاں چلتے ہیں، یہاں نہیں ہو پائے گا کچھ بھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس گیسٹ ہاؤس کو چھوڑ کر کے ہم دوسری جگہ نکلے اور اسی طرح سے ان کے دوست کے یہاں پہنچ گئے۔ دوست کے یہاں جانے کے بعد مجھے دیکھ کے ان کا وہاں کا نظارہ عجیب سی محسوس ہو رہی تھی کہ آخر کار یہاں عورتیں ہی عورتیں کیوں ہیں، لیکن گھبراہٹ کی وجہ سے میں کچھ نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ بس یہ تھا کسی طرح سے چھپ جاؤں، کیونکہ ابو نے پولیس کیس کر دیا ہوگا اور پولیس آنے والی ہوگی، مجھے پکڑ لے گی اور پھر مجھے جدا کر دے گی اور ابو میری شادی جلدی کر دیں گے۔ بس اسی چکر میں میں جلدی جلدی قدم اٹھا کر کے بھاگی چلی جا رہی تھی۔ جب وہاں پہنچی تو وہاں جا کے دیکھا میں نے کہ وہاں کا ماحول کچھ الگ ہے۔ میں نے اس سے پوچھا تم مجھے کہاں لے آئے ہو؟ کہنے لگا کہ میں اپنے دوست کے گھر لایا ہوں، تھوڑی دیر یہاں بیٹھو، میں بھی آتا ہوں۔ میں اس کے پیچھے پیچھے بھاگی۔ اس نے مجھے ایک زوردار دھکا دیا اور کہا تیری اوقات یہاں ہے تو یہاں بیٹھ۔ کہا میرے پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ اس کا بدلتا ہوا چہرہ دیکھ کے میں گھبرا گئی اور میں نے اسے پکڑ کے کہا کہ تو نے ایسے کہا کیسے مجھ سے؟ آخر میں نے ایسا کرا کیا ہے؟ کہنے لگا کہ میں بہت ٹائم سے تیرے گھر والوں کو اور تجھے دیکھ رہا تھا، جتنا تم نے ہمیں ذلیل کرنا تھا کرا، جتنا تیری ماں کو ذلیل کرنا تھا اس نے بھی کرا۔ اب تیری نام کی بدنامی میں ایسی چھوڑ کے آیا ہوں اپنے نام کے ساتھ کہ زندگی بھر بھی تو پچھتاتی رہے گی اور تیری ماں تجھے ڈھونڈتی رہے گی، تو نہیں ملے گی۔ یہ اس دروازے پہ میں تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں سے کبھی کوئی لڑکی واپس نہیں آتی۔ عشق میں میرے ایسے چور ہوئی کہ اپنی عزت اور اپنا آبرو کو مجھے سونپ کر کے تو جب رہ سکتی ہے تو کسی اور کے ساتھ بھی ایسی رہ سکتی ہے۔ میں نے اس کے منہ پہ ایک زوردار تماچا مارا، لیکن وہ تماچا اس کے چہرے پہ نہیں میرے چہرے پہ لگا، کیونکہ یہ چیزیں میں نے ہی تو کی تھی۔ اس کے عشق میں پاگل ہو کے، مجبور ہو کے اپنے دل کو دے بیٹھی تھی۔ آج اس سفر میں نکلی تھی جہاں صرف اور صرف بدنامگی ہی بدنامگی تھی۔ چند روپیوں کی خاطر کوئی انسان کسی کی زندگی کو کیسے بیچ دیتا ہے؟ کسی کے ذرا سا لڑائی جھگڑے میں اتنا بڑا بدلہ کیسے کوئی لے سکتا ہے؟ زندگی بھر کے آنسو بنا دیے اس نے میرے لیے۔ اب میرے لیے کوئی اور راستہ ہی نہیں تھا جہاں میں جاؤں، یہی ایک راستہ تھا جہاں پہ مجھے رکنا تھا، اور میں اپنی زندگی اور تباہی کے آنسوؤں کو دیکھتے ہوئے وہیں رک گئی۔ میرے باپ کے دشمن کے بیٹے سے میں پیار کر بیٹھی اور زندگی بھر کے لیے اپنے دامنوں میں آنسو چھپا لیے۔ وہ جگہ ایسی ہے جہاں سے انسان لوٹ کے نہیں آ سکتا، اوپر سے اپنی عزت آبرو بھی گنوا دی۔ اب میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، وہیں رک گئی۔
کیونکہ میں ایک انجان شہر میں تھی، نہ پیسہ تھا نہ ہی راستہ تھا۔ آگے کی منزلیں کیا ہے کیا نہیں کچھ پتہ نہیں۔ اس اندھیرے میں کھو گئی جہاں اور بہت ساری لڑکیاں کھوئی ہوئی تھی۔ میری قسمت میں صرف اور صرف آنسو لکھے تھے۔ یہ کہانی آپ کو لگ رہا ہوگا بناوٹی ہے، کوئی لڑکی ایسے کیسے کر سکتی ہے، لیکن آج کے دور میں لڑکیاں اندھی ہو کر کے، پیار میں مجبور ہو کر کے اپنی زندگی کا سودا خود کر بیٹھتی ہیں اور پھر کھو جاتی ہیں بدنام گلیوں میں، جہاں سے انہیں لے جانے والے بہت سارے ہوتے ہیں، لانے والا